ملی امی نے پوچھا، مہک خیر تو ہے؟ آج اس وقت اور اکیلے ہی آئی ہو؟ طاہر کہاں ہے؟ مسجد سے اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔ بنا کچھ بولے وضو کے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امی سے کہنے لگی، امی بھوک بہت لگی ہے، کھانا ہی دے دیں۔ امی کچھ نہ سمجھ پا رہی تھی۔ مہک کو کھانا دیا۔ کھانا کھا کر کہنے لگی، امی سو جاؤں کوئی دیر؟ ماں نے غصے سے پوچھا، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے سچی بات بتا مہک، کیا ہوا ہے؟ طاہر نے کچھ کہا ہے کیا؟ مہک چپ رہی۔ نہیں امی، کسی نے کچھ نہیں کہا، بس آپ سے ملنے آئی ہوں۔ کہو تو چلی جاؤں یہاں سے۔ ماں نے سینے سے لگایا، مہک تیری آنکھیں بتا رہی ہیں، کچھ تو بات ہے۔ میں ماں کے سینے لگی ہوئی مسکرانے لگی، آواز کانپنے لگی، امی طاہر نے مجھے طلاق دے دی۔ یہ بانجھ کہہ کر ماں کو یقین نہ ہو رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو میری بچی؟ مہک بولی، امی بس ہو گئی طلاق، اب کوئی تماشا نہ کرنا کوئی بھی، بس جو ہونا تھا ہو گیا۔ مجھے ایک قیامت کا آنا ضروری تھا جو آ کر گزر گئی، اب پلیز اس سے پوچھنا، لڑنا جھگڑنا امی چھوڑیں، بس میں کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتی۔ ماں تڑپنے لگی، مہک کیا ہو گیا میری بچی تم کو؟ ہم ان لوگوں کو گریبان سے پکڑیں گے، حق مہر کی بات کریں گے۔ مہک مسکرانے لگی، امی میری زندگی کو روگ لگ گئے، آپ حق مہر کی بات کر رہی ہیں، کیا ہوگا اس سے؟ کوئی فرق پڑے گا کیا؟ چار لوگ اکٹھے ہوں گے، میرا تماشا لگے گا، پولیس کورٹ کچہری گالم گلوچ، وہ لوگ بھی مجھے دیکھیں گے جن کو میری خبر تک نہیں۔ امی اس نے چھوڑ دیا، میں خوش ہوں، بس اب پلیز اس بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ مہک کمرے میں جا کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ خیال آنے لگا کیسے طاہر کی خدمت کی، اس کے پاؤں دباتی رہی، اس کو کھانا بنا کر دیا، کپڑے دھونا، نہ سردی دیکھی نہ گرمی، اس گھر کو گھر بنانے میں مصروف رہی، کبھی بھوک بھی کاٹی، افلاس کے دن بھی دیکھے، ہر ممکن کوشش کرتی رہی میرا گھر آباد رہے۔ نہ جانے کتنے طعنے سنے، نہ جانے کتنے سخت لہجے برداشت کیے، بالآخر کیا ہوا؟ طلاق کی کیا ہے سب؟ باپ نے کہا ہماری بچی ہماری مرضی سے ہی شادی کرے گی، نہ پسند پوچھی نہ دل کا حال بیاں کرنے دیا، خود فیصلہ کیا اور مجھے خاموشی سے ودا کر دیا۔ جس سے نکاح ہوا اس نے میری نہ کوئی قربانی دیکھی، نہ میری رات بھر جاگنا دیکھا، نہ میری چاہت کو سمجھا، بس مطلب کی نہ رہی تو چھوڑ دیا۔ ہم بیٹیاں کیا ہیں آخر، کبھی جہیز کے نام پہ ماری جاتی ہیں تو کبھی بے اولادی کے۔ اتنے میں اذان ہونے لگی۔ ساری رات سوچ میں گزر گئی، آنکھ سے ایک آنسو گال کو چھوتے ہوئے تکیے کو بھگو گیا، بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ کہنے کو ایم اے پڑھی تھی، لیکن بیٹیوں کی تعلیم کسی جاہل مرد کے نکاح میں آنے سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ معاشرہ کہتا ہے مرد اگر گالی بھی دے دے تو خاموش رہو، مرد تھپڑ بھی مار دے تو خاموش رہو، اور اگر مرد طلاق بھی دے دے تو بھی مجرم بن کر دامن پہ داغ لیے خاموش رہو۔ وقت گزرنے لگا، مہک کی زندگی اندھیرے میں ڈوب چکی تھی، نہ کوئی خواہش تھی باقی نہ کوئی چاہت، یوں کہہ لیں صرف سانسوں کا سفر جاری تھا اور موت کا انتظار۔ اب رنگین دنیا سے ڈرنے لگی تھی، اب کئی کئی گھنٹے وہ تنہا بیٹھی نہ جانے کس سوچ میں گم رہتی، یادداشت کمزور ہو گئی، رات کو کیا کھایا تھا صبح تک بھول جاتی، کبھی کوئی چیز کہیں رکھ دی تو بھول گئی، جسے خود کی خبر نہ رہے وہ زندہ لاش ہوتا ہے، اور پھر کتنی آسانی سے کوئی کسی کو چھوڑ جاتا ہے۔ مہک طلاق کے بعد ایک پتھر سی بن گئی تھی، بھابھی لوگ اتنی طنز طعنے دیتی تھی لیکن خاموش، بالکل خاموش رہتی، کیا فرق پڑتا ہے اب کوئی کچھ بھی کہے، جیسے جینے کی تمنا ختم ہو گئی تھی۔ بابا نے سوچا ہماری کہانی کب ختم ہو جائے۔